ولما توجہ تلقاء مدین، موسیٰ علیہ السلام ابھی وانٹڈ ہیں، ان پر اب قتل کا الزام لگ چکا ہے، اور ان پر اب ایک سکیم بنی ہوئی ہے مصر کے اندر کہ پولیس والے ان کو اریسٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص محبت ڈال دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ تو جب فرعون اور ان کو دوسری نسل یعنی غلام کی نسل ہونے کے باوجود ان کو ایک رائل سٹیٹس جو ہے وہ شاہی سٹیٹس ان کو ملا ہوا تھا، لیکن اب جو ان سے غلطی ہوئی ہے تو جو ان کے جرنیل تھے، جو فرعون کے اصل میں جو جرنیل تھے، ان کو بہت ہی جلن ہوتی تھی کہ یہ غلام اس کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا ہوا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اب ان کے ہاتھ یہ موقع آ گیا کہ ان کے خلاف ایک مرڈر چارج ہے، تو انہوں نے سیکریٹلی یعنی خفیہ طور پر فرعون سے چھپ کر ایک اسکیم بنائی کہ ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں موسیٰ کو، اگر مل گیا تو اس کو اریسٹ کرنے کے بجائے اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اگر اریسٹ کیا تو اس میں جو جج ہوگا کورٹ کا وہ تو فرعون ہوگا، اور فرعون تو ویسے ہی دل سے محبت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو فرعون نے کیا کرنا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ موقع ہی آئے، ہم کسی نہ کسی طرح کا کیس بنا کے ہم اس کو کہیں پکڑ کے کسی گلی میں کونے میں جا کے قتل کر دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ان کی اپنی ایک اندرونی اسکیم تھی۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ایک پولیس چیفز میں سے، جنرلز میں سے ایک جو تھا وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی تھا۔ وہ بھی اس میٹنگ میں تھا جب انہوں نے یہ پورا پلان بنایا، اور اس کو پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہوں گے کیونکہ وہ ان کا قریبی دوست تھا، تو وہ ان کے پاس پہنچ گیا اور بتا دیا انہیں ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو پولیس چیفز وغیرہ ہیں، جنرلز ہیں، انہوں نے سیکریٹلی یعنی خفیہ طور پر ایک پوری اسکیم بنا لی ہے کہ وہ آپ کو قتل کریں گے، فخرج، یہاں سے اب نکل جاؤ، یہاں پہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں اپنے آپ کو گرفتار کروا لوں، اتھارٹیز کے ہاتھ کر دوں، میرا ٹرائل ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے، یہ ایک مافیا بن چکے ہیں۔ تو فخرج، یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں ہی ہوں صرف جو تمہیں صحیح نصیحت کر رہا ہوں، تم کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو تم پہلے جانتے تھے، جن پولیس والوں کو، سیکیورٹی گارڈز کو، سب کو جانتے تھے، ان میں سے اب تم کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے، صرف میری بات پہ اعتبار کرو۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو وہ وہاں سے خوف میں اور اپنا ایک ایک قدم دیکھتے ہوئے نکلے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، پھر انہوں نے دعا کی میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ دیکھیے یہ مصر سے نکلتے وقت فرعون سے اور اس قوم سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال دے، ان لوگوں سے بچا لے۔ اور کچھ سال بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اذهب الى فرعون ائت القوم الظالمین، اسی ظالم قوم کے پاس واپس جاؤ جس قوم کے بارے میں دعا مانگی تھی۔ اس میں بھی شاید اشارہ ہے، کیونکہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی ہم دعا کرتے ہیں کسی چیز سے بچنے کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم ہمیں دیتا ہے، ہمیں بچا لیتا ہے اس چیز سے، لیکن ایک ٹائم ہمیں دیتا ہے جس میں ہمیں تقویت دیتا ہے، ہماری میچورٹی کرتا ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جس چیز سے ہم بھاگتے تھے اس کا ہم سامنا کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اس کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اس کے لیے تیار بھی تھے تب بھی ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ تیار ہیں، انہوں نے پھر بھی اللہ سے کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھوٹا بولیں گے، وہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے سورۃ الشعراء کے ضمن میں کی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر جانتا ہے، تو کبھی کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ اسی سچویشن میں واپس ڈالتا ہے جس سے آپ بھاگے ہوئے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ اس سچویشن کا سامنا کر سکتے ہو اور اس کو کنفرنٹ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کنفرنٹیشن کو کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سپورٹ کرے ان مشکل معاملات میں، ہماری اپنی زندگیوں میں۔ خیر، انہوں نے دعا کی ربی نجینی من القوم الظالمین، اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ یہی الفاظ آسیہ نے، جو ان کی سوتیلی ماں ہیں، ان کے الفاظ بھی یہی ہیں، ربی نجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ سورۃ التحریم میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لیجئے۔ تو ایک اشارے سے شاید یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو دعا سننے کو ملی ماں سے اور سوتیلی ماں سے، بڑے اچھے انفلوئنس سے، وہی دعا انہوں نے ایک اور سچویشن میں اس کا فائدہ انہوں نے خود بھی اٹھایا، ورب نجینی من القوم الظالمین۔